کسی آدمی نے کشتی کے اندر نکاح کا ایجاب اور قبول کیا تو اس صورت میں نکاح کا ایجاب و قبول کرنا کشتی میں یہ عمل کیسا ہے؟ چنانچہ چلتی ہوئی کشتی میں ایجاب و قبول کیا جائے تو نکاح شرعی اعتبار سے منعقد ہو جائے گا، کیونکہ کشتی مکان واحد کے درجے میں فقہا نے شمار کرایا ہے۔ یہی حکم بس، کار، ٹرین، ہوائی جہاز اور ایسی جو بڑی گاڑیاں ہیں جس میں مکان واحد کا ثبوت ملتا ہو، آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ چلتی ہوئی ٹرین میں کیا کرنا ہے، یا اسی طریقے سے جہاز میں کرنا، نکاح کرنا، اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی، وہ تفصیل وہاں بتلائی جائے گی۔ بہر صورت اگر کوئی آدمی ٹرین کے ڈبے میں یا بس میں، کار میں، ہوائی جہاز میں اس طریقے سے بیٹھ کر کے نکاح کر لیتا ہے چلتی ہوئی ٹرین اور چلتی ہوئی ہوائی جہاز میں، تو اس کا نکاح شرعی اعتبار سے منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ سب مکان واحد کے درجے میں شمار کیا گیا ہے، جس کی تفصیل ابھی آگے ویڈیو میں آئے گی۔ مختصراً میں نے آپ کو بتلا دی۔ یہاں تو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ کشتی کے اندر ایجاب و قبول اگر کوئی کرتا ہے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ جو بڑی بڑی شپ ہوتی ہے، چھوٹی کشتی یا بڑی کشتی یا بڑی جہاز پانی کے جو ہوتے ہیں، ان سبوں کے اندر اگر کوئی آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے تو شرعی اعتبار سے نکاح کشتی میں منعقد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پوری کشتی مکان واحد کے درجے میں فقہا نے شمار کیا ہے، اسی وجہ سے نکاح کے انعقاد کا حکم نافذ کیا گیا ہے۔ چنانچہ در مختار کی عبارت ہے وَإِن كَانَ عَلَى سَفِينَةٍ سَائِرَةٍ جَازَ أَيْ لِأَنَّ السَّفِينَةَ فِي حُكْمِ مَكَانٍ وَاحِدٍ۔ یہ در مختار شامی کتاب النکاح چوتھی جلد صفحہ 76 پر جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ چھپا ہوا ہے، اس کے اندر اس مسئلے کی تفصیلی وضاحت جو ہے نقل کی گئی ہے، اور کتاب المسائل کی چوتھی جلد صفحہ 91 پر بھی اس مسئلے کی تفصیل نقل کی گئی ہے۔